بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ نورانی قاعدہ کی پہلی ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم مدنی قاعدہ کے تمام اسباق پر بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اب ہم نورانی قاعدہ ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھیں گے۔ اس پڑھنے پڑھانے کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے۔ چھوٹے بڑے بوڑھے سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مزمل پارہ 29، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرات کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی اطاعت میں ہم قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے عمل کی ابتدا کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ کی تمام تختیاں پڑھیں گے۔ آج کے پہلے سبق میں ہم ابتدا کرتے ہیں، مخارج کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے بعد تختی نمبر 1 سے سبق کی ابتدا کریں گے۔ مخارج الحروف کی تفصیل۔ قاعدہ: ہر حرف کا مخرج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ زبر ا لگا کر پڑھیں۔ جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے وہی اس کا مخرج ہوگا، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ تو زبر ات، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ قاف زبر اق وغیرہ۔ اکثر قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اسی ترتیب سے یہاں نمبر کے ساتھ مخارج لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 2 3 4 اس طرح سے ٹوٹل 17 مخارج ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں مخارج کو پڑھنا۔ نمبر 1 الف، واو، یا، واو مدہ، یا مدہ اور الف، یہ تینوں حرف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ جوف دہن کا معنی ہے منہ کا خلا۔ واو، یا، الف، جیسے با واو پیشبو، لام یا زیر لی، با الف زبر با۔ نمبر 2 حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اس قاعدے کو ترتیب دینے والوں سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یہاں اقصی حلق نہیں بلکہ ادنا حلق ہوگا، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ حمزہ ہا ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 عین ہا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے درمیان سے۔ غین خا ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہے، یہاں اقصی حلق ہوگا جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ غین خا اقصی حلق سے، عین ہا وسط حلق سے، حمزہ ہا ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 قاف، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ کاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 6 کاف، قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 7 جیم، شین، یا، یا متحرک اور لین۔
زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، جیسے ولی، شیء۔ نمبر 8، ضاد۔ زبان کا حافہ یعنی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑھوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 9، لام۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحق کے دائیں یا بائیں جانب سے مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 10، نون۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 11، را۔ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 12، طا، دال، تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 13، ظا، ذال، ثا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے کنارے سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 14، صاد، زا، سین۔ یہاں ذال لکھا ہے لیکن یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، یہاں زا آئے گا۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 15، فا۔ ثنایا علیا کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سامنے کے اوپر کے 2 دانت نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے اس سے ٹکرائیں گے تو فا ادا ہوتا ہے۔ نمبر 16، واو، متحرک اور لین، با، میم۔ یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے، میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 17، غنہ۔ یہ خیشوم کا مخرج ہے، یعنی ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ناک کی جڑ سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مخارج کا بیان مکمل ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ تختی نمبر 1 کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔